حضور کے احوال شریفہ کا مطالعہ کیا کرو، ان کے حسن کی بات دیکھا کرو، جمال کی بات دیکھا کرو، کمال کی بات دیکھا کرو، محبوب کے بانٹنے کا انداز دیکھا کرو، نوازنے کا انداز دیکھا کرو، نبی پاک کا دشمنوں کو معاف کرنے کا رنگ دیکھا کرو، حضور کا عطا کر دینے کا انداز دیکھا کرو۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں ہر طرف بے راہ روی ہے، سارے دشمن ہیں، لیکن محبوب تبلیغ بھی اطمینان سے کرتے ہیں، ان کو دعوت توحید بھی مطمئن ہو کے دیتے ہیں، اور جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر بھی پوری دل جمی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ یہ خاص ٹھہراؤ آپ کو حضور کی بارگاہ تک جانے میں ملے گا۔ ہم نا رسمی سی محفل کرتے ہیں، رسمی سا میلاد، رسمی سا معراج، رسمی سی سیرت، رسمی سی باتیں، وہ جو خاص ایک کیفیت ہوتی ہے نا امتی کی پوری طرح محبوب کے قدموں سے جڑ جانا، یہ والہانہ پن کبھی ملے نا، والہانہ پن، یعنی حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم سے ملاقات ہوئی، حضور سے ملے اچانک، اور دوڑ کے جا کے نا تو نبی پاک کے قدموں سے لپٹ گئے، اور پھر لپٹے ہیں اور والہانہ انداز ہے اور وارفتگی دکھا رہے ہیں اور عشق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پھر اسی درد اور تڑپ میں عرض کرنے لگے حضور مجھے کوئی حکم کرے میں فوراً تعمیل ارشاد کروں، کچھ فرما دیں۔ یہ والہانہ پن، یعنی کبھی آپ بڑے بے چین ہو تو کہیں یار کھولو سیرت کی کتاب، اپنے نبی کا کوئی ذکر پڑھتے ہیں، کھولو فلاں آدمی کو سنے جو حضور کے عشق کی بات کرتا ہے، آؤ کوئی نعت پاک کا نغمہ چھیڑ دے جو ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے، آؤ کوئی قرب پائے حضور کے دروازہ نور کی طرف سفر کرے۔ ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں، کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں، کہاں ہم نے اپنے آپ کو الجھا دیا ہے، کن بے معنی اور بے مقصد باتوں میں ابحاث اور بحثیں کر کر کے اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کرے گا، آنکھوں کو سکون دے گا، باطن کو پاکیزہ کرے گا، سوچوں کو نکھار دے گا۔ کہہ لینے دو مجھے یہ جملہ، حضور سے پیار کرو، جینے کا بھی مزہ آئے گا، مرنے کا بھی مزہ آئے گا، لطف نصیب ہو جائے گا، سرور نصیب ہو جائے گا، ایک کیف سا میسر آ جائے گا۔ حضور کی بارگاہ عالی مرتبت تک جڑو، نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کو اپناؤ، کردار کو سمجھو، حسن تکلم کو سمجھو، نبی پاک علیہ السلام کی باتوں پر غور کرو۔ یقین کرو کبھی نہ کبھی پڑھتے پڑھتے وجد ہو جاتا ہے، کبھی ان باتوں کو صرف مطالعہ کی نظر سے دیکھیں، سیکھنے کی نظر سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح پرواز کرنے لگی۔ یہ اس طرح کے بھی کمالات ہوتے ہیں، یہ بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی انداز ہوتا ہے، یہ بھی طور طریقے ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور امی ہے، نبی کریم نے دنیا میں کسی استاد سے پڑھا نہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی مکتب میں نہیں گئے، حضور نے کسی مدرسے سے تعلیم نہیں پائی، لیکن جب حضور بات کرتے نا، جب محبوب حکمت کے موتی رولتے نا، جب نبی پاک علیہ السلام کوئی کلام کرتے نا، آپ یقین کریں ایسا انوکھا پن، ایسا نرالا فیصلہ، ایسی حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی بات، یعنی جو فلسفیوں سے کھل نہ سکی اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوئی، وہ بات ایک طیبہ والے نے بتلا دی چند اشاروں سے۔ حضور دو چار اشارے کرتے اور عقدے کھل جاتے۔ ایسی دانائی والی بات، ایسی قیمتی بات، ایسی انوکھی بات محبوب بیان کرتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا تھا، وہ علم بردار تھے، جن کے پاس جھنڈا ہوتا تھا وہ آدمی سب سے آگے آگے ہوتا تھا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ صورتحال اس طرح کی بن گئی کہ حضرت سعد بن عبادہ کو اس منصب سے ہٹایا جائے گا۔ بڑا
مشکل فیصلہ ہے. انہوں نے کوئی ایسی معاذ اللہ غلطی بھی نہیں کی، لیکن حالات ایسے آ گئے ہیں کہ جناب سعد